ساتواں حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خامد کی اولاد پر شفقت کرے اور ان کی تربیت پہ ہر وقت توجہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء قریش خیر نساء رکبن الابل احناہ علی طفل وارعاہ علی زوج فی ذات یدی، بہترین قریشی عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں کی خدمت میں بھی کمی نہیں کرتی اور بچوں کی تربیت میں بھی کمی نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک عورت آئی، دو اس کے پاس بیٹیاں ہیں اور میرے پاس اس نے کچھ طلب کیا، میرے پاس سوائے کھجور کے کچھ نہیں تھا، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، میں نے کھجور اس کے حوالے کر دی، فَأَخَذَتْهَا فَقَسَّمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، میں نے دیکھا اس عورت نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کیے اور آدھی کھجور ایک بیٹی کو دے دی، آدھی کھجور دوسری بیٹی کو دے دی، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، اور خود نہیں کھائی، مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ فقامت فخرجت، اٹھی اور چلی گئی، فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول تشریف لائے، میں نے یہ قصہ بیان کیا، فرمایا جس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہوں پھر بیٹیوں کی تربیت کرے، فاحسن الیہن، ان کے ساتھ احسان کرے، کن لہ سترا من النار، یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خامد کے مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتها، عورت خامد کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کی مسئولیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نوواں حق یہ ہے کہ خامد کو فکری اور مالی تکلیف نہ دے، یہ عورت پہ حق ہے۔ ایک شخص کا پتہ ہے اس کی ماہانہ آمدن یہ ہے، اس کی آمدن سے بڑھ کے تقاضا کرنے والی فکری ٹارچر کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذی امرأة فی الدنیا زوجها الا قالت زوجته من الحور العین قاتلك اللہ انما هو دخیل عندك یوشک ان یفارقك الینا، جو عورت اپنے خامد کو تنگ کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس نیک آدمی کے لیے جنت کی حور تیار کر رکھی ہے وہ کہتی ہے قاتلک اللہ، تیرا برا ہو، یہ جو تیرے پاس مہمان ہے اس کی مہمان نوازی کرو۔ اصل مہمان نوازی تو ہم کریں گی جب وہ ہمارے پاس آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خامد کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے، اور اگر خامد گھر میں ہے تو عورت پہ حق ہے کہ نفلی روزہ بغیر اجازت کے نہ رکھے۔ لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه وفي رواية اخرى من غیر رمضان، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ خامد گھر میں موجود ہے اور نفلی روزہ بغیر اجازت کے رکھے۔ ہاں فرضی روزہ جو ہے رمضان کا وہ تو اجازت ہو یا نہ اجازت ہو سب پہ فرض ہے، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا وَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُطِئْنَ فُرَشَكُمْ وَمَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، مردوں کے عورتوں پہ حق ہے اور عورتوں کے مردوں پہ حق ہے۔ مردوں کا عورتوں پہ حق یہ ہے کہ کسی کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں اور کسی کو اپنے بستر پہ آنے کی اجازت نہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات امت کو سمجھا دی تھی۔ 11واں حق خامد کے ساتھ صبر و شکر کی زندگی بسر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح تربیت فرمائی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، جو صبر کی پہاڑ تھی، ایک اللہ نے بیٹا دیا، بیمار ہو گیا،
خامند گیا ہوا ہے کام کاج کے لیے، فوت ہو گیا، اس بیٹی کو خود ہی نہلایا، کفنایا، وحنطتہ، اور اس کو حنوط کیا، خوشبو لگائی، اور گھر کے ایک زاویے میں رکھ دیا۔ چیخنا اور چلانا یہ ان کے ہاں نہیں تھا، واویلا کرنا اور بین کرنا یہ ان کی علامت نہیں تھی۔ خامند گھر واپس آیا، سوال کرتا ہے، کیف ابنی، بیٹا کیسا ہے؟ قالت اہدأ ما کان، پہلے سے سکون میں ہے۔ اور بیٹا کہاں چلا گیا؟ اللہ کے پاس۔ اسی طرح کھانا لے کے آئی معمول کے مطابق، ثم تجملت له كما تجملت له من قبل، کھانے کے بعد اپنے آپ کو تیار کیا اور خامند کے پاس آ گئی۔ سوال کرتی ہیں، لو ان قوما استعاروا شيئا، اگر کی قوم کوئی چیز ادھار لے لے، اس کو واپس کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کہا کرنا چاہیے واپس۔ کہا اگر واپس کرنے کی بجائے کہے کہ میں واپس نہیں کروں گا تو پھر قال بئس ما قالوا، بڑے برے لوگ ہیں، بڑی بری بات کی ہے۔ جس نے قرض دیا ہے، کوئی ادھار دیا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ انما جزاء الحمد والشکر، اس کی تعریف کرنی چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ قالت ہب ابنک، بیٹا بھی اللہ نے ادھار دیا تھا، واپس نہیں لیا ہے۔ صبر کی پہاڑ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت یمن سے آئی، قالت ادعو اللہ ان یشفینی، سرتاج رسول دعا کیجئے اللہ مجھے شفا یاب کر دے۔ قال ان شئتی دعوت اللہ لکی فشفاکی وان شئتی صبرتی ولا حساب علیک، چاہتی ہو دعا کر دیتا ہوں شفا مل جائے گی، اور چاہتی ہو صبر کر لو تو میں تمہیں نوید سناتا ہوں، بغیر حساب کے جنت چلی جاؤ گے۔ اس عورت نے سوچا کتنی کو زندگی۔ قالت بل اصبر، اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سمجھ گئی، بل اصبر ولا حساب علی، میں یہ چاہتی ہوں بغیر حساب کے جنت میں چلی جاؤں، میں یہ تکلیف برداشت کر لوں گی۔ اللہ رب العزت امت اسلامیہ کی ہر بیٹی کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مرد کے حقوق کو بیان کیا، وہ عورتوں کے حقوق کو بیان کیا۔ عورت کا سب سے پہلا حق یہ ہے مرد پر کہ اس کی تعلیم، اس کی تربیت اور اس کی علمی پیاس بجھانے کا بندوبست کرے، گھر میں علمی ماحول پیدا کرے، اس کو مسجد میں لے کے جائے، اس کو محاضرات میں شریک کروائے، تاکہ اس کی علمی امپروومنٹ ہوتی رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے، بلکہ تہجد کے لیے اٹھتے، کیا فرماتے؟ قومی یا عائشہ، قومی یا عائشہ فاوتری، عائشہ تم بھی اٹھو تہجد پڑھو۔ کیونکہ مومن یہ چاہتا ہے وہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، سب کو ساتھ لے کے ہی جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور فرماتے ہیں ایقظوا صواحب الحجرات لکی یصلین، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ تاکہ یہ نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری روایت میں فرمایا رحم اللہ امرأ قام من اللیل فایقظ امرأته فإن ابت نضح في وجهها الماء، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے جو رات کو اٹھتا ہے، اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، اگر وہ پسو پیش کرتی ہے تو پانی کے چھینٹے لگاتا ہے۔ ویسے تو تکلیف دہ بات لگتی ہے، لیکن فرمایا یہ تو چند چھینٹے ہیں پانی کے، ادھر اللہ رب العزت کی طرف رحمت کی برکھا برس جائے گی۔ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاء، اللہ اس عورت پہ بھی رحم فرمائے جو تہجد کے لیے اٹھتی ہے، خود بھی پڑھتی ہے اور خامن کو بھی اٹھاتی ہے۔ اگر وہ انکار کرتا ہے تو پانی کے چھینٹے لگاتی ہے، لیکن کام بہت مشکل ہے۔ اللہ اگر توفیق دے دے تو پھر ہر دو ایک دوسرے کی جنت کا سامان ہر وقت ہی تیار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بیٹھے جن کی بیویاں ہیں ان کو نیک بنا دے، اور جس انتظار میں اللہ تعالیٰ ان کو صالحہ بیوی عطا فرما دے۔